الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. محترم بزرگوں اور دوستو، آج کے اس وقت میں آپ کے سامنے ہماری ایک بہت بڑی کوتاہی کی طرف اشارہ کرنے چاہتا ہوں، اس لیے کہ بہت سے حضرات اس کوتاہی میں اور اس غلطی میں مبتلا ہے، مگر وہ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گویا بالکل جب نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو اس کے اندر ذہن میں آتا ہی نہیں ہے کہ ہم اس کوتاہی اور غفلت میں مبتلا ہے. دیکھیے، جب کوئی انسان مر جاتا ہے اور اس کا انتقال ہوتا ہے تو مرنے والے کے ساتھ 4 قسم کے حقوق لاحق ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے کفن دفن کا خرچہ اس کے مال سے ادا کیا جائے. دوسری چیز، اگر اس نے کوئی قرض چھوڑا ہو تو اس قرض کی ادائیگی، یعنی میت اس دنیا سے چلی گئی، اس کا انتقال ہو گیا اور اس نے کوئی قرض چھوڑ دیا ہے کسی، اس کو ادا کرنا باقی ہے، تو سب سے پہلے ورثاء کے لیے، وارثوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مال میں سے وہ قرض کو ادا کرے. یہ نہ ہو کہ قرض ادا کرنے میں کوتاہی و غفلت برتے، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ جب تک میت کا قرض ادا نہیں ہوتا اس وقت تک اس کو جنت سے روک دیا جاتا ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر کسی نے کوئی قرض کسی سے لیا ہے اور اس کی ادائیگی نہیں ہو پائی اور اس سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو جب تک اس کا قرض ادا نہیں ہوگا وہاں تک اس کو روک دیا جائے گا. ایک واقعہ ہے جس سے بھی یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. حضرت مولانا مفتی محمد سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، ہمارے گجرات ہی کے، انہوں نے اپنی کتاب میں تحفۃ العلمئی جو ترمذی شریف کی شرح ہے اس میں ایک بات لکھی ہے. وہ فرماتے کہ ایک مرتبہ میرا دہلی جانے ہوا. دہلی جب گیا میں تو ایک بنیا سے میری ملاقات ہوئی، جس کو وہ لوگ لالا جی بولتے ہیں. ایک لالا جی سے میری ملاقات ہوئی. اس نے آ کر مجھے کہا کہ مولانا صاحب، میں نے ایک سپنا دیکھا ہے جس کی تعبیر مجھے بتائیے. میں نے پوچھا کیا سپنا دیکھا ہے؟ کہا کہ فلاں صاحب جس کا انتقال ہو گیا تو کل رات سپنے میں آئے تھے. میں نے دیکھا کہ وہ ایک جگہ کھڑے ہیں جہاں کوئی تقریب ہے، کوئی شاندار کوئی فنکشن ہے، وہاں باہر کھڑے تھے. اتنے میں پہنچا تو مجھے کہا کہ ارے بھائی میں تمہارا ہی تو انتظار کر رہا تھا. تو دیکھیے بھائی، ایک تو غیر اور ایمان والا نہیں ہوتا تو اس کو تو موت سے کتنی دیر لگے گی. مرا ہوا کہتا میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، تو وہ آدھے ہی مر گئے. تو کہ اس کا مطلب کیا؟ تو حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کیا تمہارا کوئی لین دین اس سے ہوا ہے اور کوئی چیز ان کی تمہارے پاس باقی ہو؟ کہا میں کتابوں کی جلد سازی کرتا ہوں
اور وہ میرے پاس کتابیں جلد بنواتے تھے، بہت ساری کتابیں. ابھی اخیر میں بنوائی، انہوں نے پیسے بھی ادا نہیں کیے تھے، اس سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. میں دیوبند گیا، ان کے بچوں کے پاس بھی گیا اور جا کر میں نے کہا بھی کہ بھائی تمہارے ابا نے کتابوں کی جلد بنوائی تھی، اتنے پیسے باقی ہیں، مگر کوئی بچے نے مجھے پیسے دیے نہیں. حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ٹھہرو. انہوں نے پیسے نکالے کہ بھائی کتنے پیسے؟ کہا کہ اتنے. کہا لو یہ. تو کیوں آپ دے رہے ہو؟ کہا کہ دیکھیے اصل بات یہ ہے جو فنکشن آپ دیکھ رہے تھے تقریب وہ جنت ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے اور اس کا قرض باقی رہ جاتا ہے، جب تک قرض کی ادائیگی نہیں ہوتی وہاں اس کو روک دیا جاتا ہے. تو ان کو جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہے جب تک تمہارا قرض ادا نہیں ہوگا. اس لیے آپ لے لیجئے اور ان کو معاف کر دیجیے. انہوں نے پھر ان کو معاف کر دیا، لیا نہیں. خیر مجھے تو یہ بتلانا ہے کہ جو آج عام طور پر بہت آسانی سے ہم قرض لے لیتے ہیں، ابھی دینے کا نام نہیں لیتے، اور سے ہمارے بھائی ہیں وہ اتنا آسانی سے قرض دے لیتے اور دینے میں اتنی ٹال مٹول کرتے جس کی کوئی حد نہیں. یہ عنوان جو ہے اس لیے چاہتا کہ بار بار کہا جائے کہ یہ قرض لینا اور قرض لے کر قرض کی ادائیگی نہ کرنا یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور اس کا کل قیامت کے دن جب دینے کا نمبر آئے گا تو بہت مشکل ہوگا. آج تو ایسے ہیں اتنے بہت بھولے بھالے اور اتنے مجبور بن کر آتے ہیں، پھر قرض لے کر جاتے ہیں تو ایسے پلٹ کر جاتے کہ دیکھتے بھی نہیں. ہمارے سب حضرات تاجر حضرات ہیں، بہت سے ایسے بھی چل رہے جنہیں معلوم ہے. اس لیے قرض کی ادائیگی کا اہتمام پر اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے بیان فرمایا. اگر کسی نے قرض لیا اور اس نے ادا کرنے کی ارادہ نہیں ہے، بہت خطرناک گناہ ہے. یہاں پر بھی اگر کوئی انسان مر جائے اور اس نے قرض چھوڑا ہو تو ورثاء کو چاہیے وارثین کو پہلے اپنے مرنے والے مرحوم کے قرض کو ادا کر دے، چاہے اس قرض کی ادائیگی میں سارا مال دے دینا پڑے، کوئی چیز ہاتھ میں نہ آئے، ورنہ بیچارہ وہ مرنے والا بڑا پریشان ہوگا. دو چیز. تیسری چیز کہ اگر اس نے جائز وصیت کی ہے تو اس وصیت میں سے 1/3 مال میں سے اس کی وصیت کو پورا کرنا ضروری ہے. کسی کا انتقال ہوا اور اس نے کہا کہ میری ملکت میں سے فلاں کو اتنا دے دینا، اب اس کے پورے مال میں سے 1/3 مال میں سے ان کی وصیت کو ادا کرنا ضروری ہے. جائز وصیت ہو، مسجد بنانے کی وصیت کی، مسجد میں دینے کی وصیت کی ہو، مدرسے میں دینے کی وصیت کی ہو، کسی جگہ کنواں بنانے کی وصیت کی ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی وصیت اگر مرنے والے نے کی اور اگر آپ کے پاس وہ وصیت آ گئی اور آپ کو معلوم ہو گیا تو اس کے مال میں 1/3 مال میں سے اس کی وصیت کو پورا کرنا ضروری. اور چوتھی چیز جس کو میں ابھی بتلا رہا تھا کہ جو بہت ہمارے یہاں سنگین گناہ، بہت خطرناک کوتاہی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی میراث کی تقسیم. مرنے والے نے مال چھوڑا ہے، صحیح طریقے سے شریعت کے مطابق یا آپس میں بہترین سمجھوتے کے ساتھ تقسیم ہو جائے. آج بڑا اس کا مسئلہ ہے. مرنے والا جب چلا جاتا ہے اور وہ مال کو چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کی تقسیم میں بہت زیادہ کوتاہی ہوتی ہے، بہت زیادہ. ہمیں معلوم نہیں، ایک مرنے والا دنیا سے چلا گیا، اس کا مال موجود ہے، اب اس کا مال اگر کوئی کھائے گا، اب اس میں ورثاء کے اندر جو مال موجود ہے جس کو ہم استعمال کرتے، بعض ایسے ہوں گے جو غائب ہوں گے، بعض ایسے ہوں گے جس کو یہ مال ادا کرنے پر یا اس کے استعمال تصرف پر اس کی رضامندی نہ ہو، بعض اس وارثوں کے اندر نابالغ ہوں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس کی تقسیم کر دی جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے
کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ گئے ایک شخص کی عیادت کے لیے، ان کی طبیعت پوچھنے کے لیے. عیادت کے بعد ابھی بیٹھے تھے کہ اس کی نزا کی حالت شروع ہو گئی. اب انہوں نے سوچا کہ آپ تو جانا نہیں ہے، نزا کی حالت شروع ہو گئی ہے، بیٹھے رہے. اتنے میں رات کا وقت تھا، چراغ جل رہا تھا. جیسے ہی اس شخص کی روح قبض ہوئی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے چراغ کو بجھا دیا. لوگوں نے کہا ارے بھائی امام صاحب یہ چراغ بجھانے کا وقت ہے یا چراغ جلانے کا وقت ہے؟ اب تو ان کا انتقال ہو گیا. لوگ آئے کہ نہیں یہی تو وقت ہے چراغ بجھانے کا. اس لیے کہ چراغ کے اندر جو تیل ہے وہ تیل کا مالک پہلے یہ تھے، اب ان کا انتقال ہو گیا. اس تیل کے مالک سارے ورثاء ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ورثاء کی اجازت ہے یا نہیں. اتنا احتیاط. ہم تو مرنے والا اس دنیا سے جاتا ہے، جس کے ہاتھ میں جو آیا اس کو تصرف کرنا شروع کر دیتے، اور جس کے ہاتھ میں جو آیا اس کو خرچ کرنا شروع کر دیتے. تصرف کے کرنے میں، خرچ کے کرنے میں ہم تمام وارثوں سے پوچھتے بھی نہیں کہ اس خرچ کے کرنے میں وہ راضی ہے یا نہیں، اور ان کی رضامندی ہے یا نہیں. یاد رکھیے سوئی اور دھاگے کے اندر بھی میراث، کپڑوں میں بھی میراث، برتن میں بھی میراث. بعض مرا کہتے ہیں برتن اپنے اعتبار سے دے دیتے، کپڑے اپنے اعتبار سے دے دیتے. ایک ایک چیز مرنے والے کی اس کے اندر سارے وارثوں کا حق لگ جاتا ہے. اس کے اندر تصرف کرنے میں، اس کے خرچ کرنے میں تمام وارثوں کی اجازت کا لینا ضروری. اور اگر سارے وارث اجازت دے دے پھر اس پہ تصرف کر سکتے، ورنہ نہیں. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اگر ورنہ تو کسی کی اجازت کے بغیر کوئی مال خرچ کر لیا. حدیث مبارکہ میں جو میں نبی آپ کے سامنے پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. کسی مسلمان کا مال استعمال کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کی رضامندی نہ ہو. رضامندی کا ہونا ضروری ہے. آج ہوتا کیا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، جس بیٹے کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس پر قابض ہو کے بیٹھ جاتا ہے، یا جو قوی ہوتا ہے اس پر غالب ہو جاتا ہے اور اس کو لے کر بیٹھ جاتا ہے، اور بیچارے دوسرے لوگ اس کو دیکھتے رہ جاتے. ایک چیز کی بھی بغیر اجازت کے تصرف ہوئی یا کسی کا مال ہم نے استعمال کر لیا، کل قیامت کے دن بہت سخت پکڑ ہوگی. ایک واقعہ لکھا ہے کتاب میں نے پڑھا. ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، ان کا انتقال ہو گیا. ان کے شاگردوں میں ایک شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا کہ ہمارے استاد محترم گرمی شدید تیز دھوپ میں برہنہ ننگے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بھاگ رہے. ان کے شاگرد نے کہا استاد محترم آپ تو قرآن پاک کے پرانے تفسیر پڑھانے والے، حدیث پڑھانے والے، اور آپ زہد تقویٰ کے مالک، بڑے عبادت گزار، اور یہ آپ کی حالت کیوں؟ کیا آپ کی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوئی؟ کہا ایسا نہیں ہے، یہ جو تم دیکھ رہے ہو مجھے عذاب کے اندر وہ ایک سوئی کی وجہ سے ہو رہا ہے. کہ سوئی کی وجہ سے کہاں؟ کہ میرے مرنے سے پہلے میرا کپڑا پھٹ گیا تھا، میں نے میرے پاس سوئی نہیں تھی تو میں نے پڑوس سے سوئی منگائی تاکہ میرا کپڑا سی لوں اور اس کو واپس کر دوں گا، اور سوئی منگا کر کپڑے سی کر میں نے رکھ دی اور اس کو واپس کرنا میں بھول گیا. اس سوئی کی وجہ سے مجھے یہ عذاب ہو رہا ہے. سوچو ایک چھوٹی سی چیز کسی کے آ گئی اور وہ بھی قصدن ارادتن نہیں کہ واپس نہیں کروں گا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس اللہ کے نیک بندے اور اس عالم کو اتنا عذاب ہو رہا ہے کہ شاگرد صبح اٹھے، فوراً گھر پہ گئے، گھر والوں کو پوچھا کہ بھائی فلاں جگہ پر دیکھو سوئی ہے. دیکھا تو ہے کہ ہے، تو آپ کو معلوم کہاں ہے؟ انہوں نے بازو میں سے منگائی تھی، ہم نے بھی سوچا تھا کہ واپس کر دیں گے، لوگ آتے جاتے رہے تھے، سوچا کہ آنا جانا بند ہو جائے تو واپس کر دیں گے. کل لگی جلدی اور سوئی لے کر بازو میں گئے اور ان کو دے دی. کہا اس سوئی کی وجہ سے اس اللہ والے کو عذاب ہو رہا ہے. ان کو میرا افسوس ہوا، رو پڑے اور کہا میں اللہ کے ان کو معاف کرتا ہوں. خیر پھر رات کو سو گئے، وہی اللہ والے وہی عالم صاحب دیکھے
وہ سر سب سادہ باغات کے اندر حشم و خدم سب کام کر رہے، بہت نوکر چاکر اور بہرے جاری ہے سب کچھ. کہا بھائی تمہارا شکریہ، تم نے جسے سوئی واپس کی. اور انہوں نے جب یہ کہا کہ میں نے ان کو اللہ کے لیے معاف کر دیا، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس عذاب کو ختم کر دیا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ذرا سوچے، ایک سوئی کی وجہ سے اتنا بڑا عذاب. آج ہم اور آپ لوگوں کے مالوں کو لے لیتے ہیں، ہڑپ کر لیتے ہیں، ہضم کر لیتے ہیں اور دینے کا نام نہیں لیتے. کل قیامت میں اگر پکڑ ہو گئی تو کیا عمل، کیا بچ سکتے، کس طرح بچ سکتے؟ میں نے خود ایک واقعہ سنا حضرت ایک کلپ کے اندر. حضرت مولانا ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کا ان کی زبانی، جو پڑوس کے ملک کے بڑے زبردست عالم دین تھے، بہت سے لوگ جانتے ہو کہ ان کی کلپ بہت مشہور تھی، بہت ان کے بیانات آتے ہیں. انہوں نے خود فرمایا کہ میری والدہ کا انتقال ہوا اور میرے والدہ کے انتقال کے بعد میری والدہ میرے خواب میں نہیں آتی تھی. مجھے اپنے والدہ کو خواب میں دیکھنے کا بڑا شوق تھا. میں لمبے لمبے وظیفے کرتا تھا کہ کسی طرح میری والدہ مجھے خواب میں آئے. ایک مرتبہ اللہ کا کرنا کہ میری والدہ خواب میں آئی، مگر میری والدہ بڑی پریشان اور گھبرائی ہوئی. میں نے اپنی والدہ سے پوچھا امی کیا ہوا؟ کہا میں بڑی عذاب میں ہوں، بڑی تکلیف میں ہوں. کہ کیوں؟ کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ بیٹے کچھ وقت کچھ کام کے وقت کوئی ضرورت پیش آ گئی فرائی پین کی، تو میں نے پڑوس سے منگا لی تھی جو تمہاری مامی ہوتی ہیں، اور کھانا بنا لیا اور سوچا کہ میں فوراً اس کو واپس کر دوں، لیکن اس کو واپس بھیجنے سے پہلے میں دنیا سے چل بسی. تم جلدی سے جاؤ اور فلاں جگہ رکھیے اس کو، تم تمہاری مامی کو دیا، میں اس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوں. حضرت مولانا ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں تھوڑا دور ایک جگہ مسجد میں امامت کراتا تھا. میں صبح کی نماز پڑھی اور وہیں سے مسجد سے ہی نکل چکا اور بس پکڑ کر میں اپنے گھر آیا. اپنے گھر پہ آ کر تلاش کیا، وہاں سے فرائی پین ملی اور میں نے بروس میں جا کر اپنی مامی کو دیا اور اپنی مامی کو بتایا یہ ہوا ہے. اب ذرا سوچئے، ایک چیز لی ہے، نہ دینے کے ارادے سے نہیں، مگر نہ دے سکے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنی سخت پکڑ. چلو یہ تو ہمارا اور آپ کے واقعات میں 2 صحابی رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کروں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور جن کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہو. ان کے 2 صحابی کا قصہ. ایک صحابی ہے عوف ابن مالک اور ایک صحابی صعب ابن حسامہ، دونوں گہرے دوست تھے، بہت گہرے دوست. ایک دوسرے نے معاہدہ کیا. صعب ابن حسامہ نے کہا کہ دیکھو ہم ایک معاہدہ کریں، جو مر جائے وہ اپنے ساتھی کا خواب میں آ کر اپنی کارگزاری بیان کرے کہ مجھ پر کیا گزرا. حضرت عوف بن مالک نے کہا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں بالکل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مرنے والا بعد میں اپنے ساتھی کے خواب میں آ سکتا ہے. تو اچھا معاہدہ کر لیا. اتفاق سے صعب بن حسامہ کا انتقال ہو گیا جس نے معاہدہ کیا. رات کو حضرت عوف بن مالک کے خواب میں اپنے دوست اور صعب بن حسامہ آئے. اوہ دیکھا کہ بڑے پریشان. کہا کیسے گزری؟ کہ نہیں بہت مشکل ہے، بہت مشکل. کہا یہ گردن پر زخم ہے، یہ کیا ہے؟ کہا اصل بات یہ ہے کہ 10 درہم ایک یہودی سے لیے تھے اور اس کو ادا کرنے سے پہلے میرا انتقال ہو گیا، ابھی میں نے اس کو استعمال بھی نہیں کیے. تم جلدی سے صبح اٹھ کر میں نے میرے گھر کے اوپر والے حصے میں ترکش میں وہ 10 دینار رکھے، تم اس کو دے دینا. اتنے میں دیکھا کہ انگلیاں دیکھی، انگلیوں پر کچھ کپڑا لپیٹا تھا، اندر زخم لگتا تھا. کہا یہ کیا ہوا؟ کہ اصل یہ ہوا یہ کہ میرے کو زخم لگ گئے تھے، مجھے برداشت نہیں ہوا تو میں نے اپنی انگلیوں کو نوچ ڈالا اور اس کی وجہ سے میرا انتقال ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا جس کو تم نے خود بگاڑا ہے اس کو اچھا نہیں کریں گے. حضرت عوف بن مالک فرماتے صبح جب میں اٹھا، اٹھتے پہلے میں ان کے گھر گیا اور ان کو کہا کہ دیکھو فلاں جگہ پر ترکش رکھا ہوا ہے، اس میں کچھ ہے؟ تو دیکھا ہاں اس میں 10 دینار تھے. میں نے اس 10 دینار کو لے کر جس کے پاس چاہیے اس کو ادا کر دیا اور فوراً میں نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا اور جا کر میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رات کو خواب دیکھا ہے اور خواب میں نے صاحب کو اس طرح کہتے ہوئے دیکھا اور ان کی گردن پر زخم اور اسی طرح ان کے ہاتھ اور کی انگلیاں پر زخم تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ عوف بن مالک کی مغفرت فرما۔ بس رات کو خواب میں جب دیکھا حضرت عوف صاحب نے حضرت عوف بن مالک کا شکریہ ادا کیا، زخم بھی ختم ہو چکا تھا اور ہاتھ بھی اچھے ہو چکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے۔ محترم حضرات، یہ کچھ باتیں جو آپ کے سامنے کی جا رہی ہے، دیکھیے آج معاملہ بڑا سخت ہے۔ آج ہم اور آپ تقسیم میراث میں اور وارثوں کو دینے میں بہت ٹال مٹول کرتے ہیں اور بہت دیری سے تقسیم ہوتی ہے، جس میں ایک دوسرے کے حق مارا جاتا ہے۔ بعضی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بھائی بہن کے حق کو دینے میں بہت زیادہ کوتاہی کرتا ہے، بلکہ کئی جگہ پر تو ایسا ہوتا ہے کہ بہن بیچاری مانگ نہیں سکتی، یا بہن مانگتے تو بھائی کہتا ہے کہ دیکھو تم کو بھائی چاہیے کہ مال چاہیے، بہت ساری مرتبہ ایسا کہتے ہیں، یا بیچاری بہن شرم کے مارے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمارے پاس نہ ہمارے بھائی کا نہ ہماری بہن کا 1 روپیہ بھی نہ رہے۔ تقسیم میراث میں جتنا جلدی ہو اتنا جلدی کرنی چاہیے، صحیح طریقے سے تقسیم ہونی چاہیے، کسی کا روپیہ ہمارے پاس نہیں رہنا چاہیے، مکمل طور پر اچھی طریقے سے تقسیم میراث ہونی چاہیے۔ ورنہ اگر ہم نے دنیا میں تقسیم میراث میں اور میراث کو تقسیم کرنے میں ہم نے کوتاہی کی، کل قیامت ان کے اگر اس پر پکڑ ہو گئی تو بہت خطرناک ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو میراث کی تقسیم کرنے کا صحیح طریقے سے توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کا حق جو ہم پر ہے اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔